بسم اللہ الرحمن الرحیم کولش عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 63 میں آپ دیکھیں گے سلطنت کا نمائندہ بلجے قلعے میں اولف سے کہتا ہے ہم قلعے عثمان کو دیں گے، حکم واضح ہے۔ اس کے بعد اولف اور اس کے آدمیوں کی تلواریں لے لی جاتی ہیں۔ عثمان کہتا ہے نہ صرف بلجے قلعہ بلکہ دوسری تمام زمینیں بھی پہلے کی طرح اب میری ہیں۔ اسفہان اور اورہان کاراج حصار اور بالا اور علاؤدین کلوچہ حصار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اولف کہتا ہے میں وہ سب کچھ لے لوں گا جو تم ابھی لے رہے ہو عثمان، تاہم یہ تمہارے لیے پچھلی بار سے زیادہ مشکل ہوگا۔ میں تمہارے اور تمہارے لوگوں کی کھالیں اتاروں گا قلعے کے جھنڈے بنانے کے لیے۔ عثمان کہتا ہے ابھی تمہارے پاس سونے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، پہلے اپنے سونے کے لیے چھت تلاش کرو، لیکن محتاط رہنا کہیں باہر کے بھیڑیے تمہیں کاٹ نہ لیں۔ پھر اولف کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ عثمان بے کی حویلی میں عثمان کے بیٹے اور بیٹی بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان کی بیٹی کہتی ہے مجھے آپ کی طرح تلوار چلانی کب آئے گی، میرے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے۔ اوپر سے کمال ابدال آ جاتا ہے اور کہتا ہے قوت صرف جسمانی نہیں ہوتی بیٹا۔ وہ کہتی ہے میرے پاس مضبوط ہتھیار نہیں ہوں گے تو میں دشمنوں کو کیسے شکست دوں گی۔ کمرال ابدال کہتا ہے تم نے لکڑہارے اور شیر کی کہانی تو سنی ہوگی۔ علاؤدین اور اورہان کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی کمرال ابدال، ہمیں سنائیں۔ کمرال کہتا ہے پہلے قریب ہو جاؤ۔ علاؤدین قرآن بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ کمرال ابدال کہتا ہے پہلے دور میں جنگل میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ لکڑہارا فجر کی نماز کے بعد جنگل چلا جاتا، سب سے بڑی اور مضبوط لکڑی تلاش کرتا اور کاٹتا، پھر شام کو لکڑیاں اپنے گھر لے جاتا۔ ایک دن وہ ایک بڑی لکڑی کاٹ رہا تھا کہ جنگل کا بادشاہ شیر اپنی پوری ہیبت کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے کہا لکڑہارے تم ہوشیار نہیں ہو۔ لکڑہارے نے پوچھا کیوں؟ شیر نے کہا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں مضبوط اور جنگل کا بادشاہ ہوں، یہاں تک کہ میں لکڑیاں بھی نہیں کاٹ سکتا؟ تم اتنی بڑی بڑی لکڑیوں کے ٹکڑے کر دیتے ہو۔ لکڑہارا بہت بہادر تھا، اس نے شیر سے کہا اے شیر میں تم سے زیادہ مضبوط ہوں۔ شیر کا غرور مجروح ہوا، اس نے کہا آؤ لڑتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون مضبوط ہے۔ وہ لڑنے لگے۔ لکڑہارا تھکا ہوا تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے شیر سے کہا اے جنگل کے بادشاہ میں اپنی زیادہ تر طاقت گھر میں بھول آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ لڑائی منصفانہ نہیں۔ شیر کا غرور پھر مجروح ہوا، اس نے کہا کہ میں آدھی طاقت والے آدمی سے نہیں لڑوں گا، جاؤ پوری طاقت لے کر آؤ۔ لکڑہارے کو شیر کے غرور کا علم تھا، وہ اسے جھنجھوڑتا رہا۔ کہتا ہے اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا اور بھاگ گئے تو؟ شیر سے پوچھا۔ شیر گرجا، وہ اتنی زور سے گرجا کہ جنگل کے تمام جانور اپنے اپنے سوراخوں میں چلے گئے۔ وہ لکڑہارے کے قریب آیا اور کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں سب سے زیادہ مضبوط ہوں۔ لکڑہارے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ لکڑہارے نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے زمین پر پڑی رسی کی جانب دیکھا اور پھر شیر کو دیکھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا اور اپنی پوری طاقت لے کر آؤں گا، لیکن تم یہیں ٹھہرو گے، اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے۔ میں تمہیں اس درخت سے باندھ کر جاؤں گا اور میری واپسی تک تم یہیں ٹھہرو گے۔ شیر نہ مانا اور اس نے انکار کیا۔ لکڑہارے نے طنزیہ نظروں سے شیر کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم تھا اب تم فرار ہونا چاہتے ہو۔ شیر کو برا لگا، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تم جاؤ اور پوری طاقت لے آؤ اور میں نہیں بھاگوں گا۔ لکڑہارے نے شیر کو باندھ دیا اور خود گھر نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے پاس موجود لاٹھی سے شیر کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ شیر نے لکڑہارے سے کہا کہ اے انسان یا مجھے مار ڈال یا مجھے جانے دے، لیکن میرے غرور کو خاک میں نہ ملا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ تم مضبوط ہو، تم نے عقل کے ساتھ مجھے شکست دی، لیکن لکڑہارا باز نہ آیا، اس نے مارنا جاری رکھا۔ اس نے شیر سے کہا اے بادشاہ تمہاری طاقت تمہارے غرور نے تباہ کر دی اور میری طاقت میرے رب نے میرے دماغ سے بڑھا دی۔ جب تک تم خود کو عظیم سمجھتے رہو گے، مار کھاتے رہو گے اور عبرت حاصل کرتے رہو گے۔ پھر شیر کا سب سے بڑا دشمن چیتا وہاں سے گزرا۔ اس نے شیر کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا۔ چیتے نے شیر سے کہا تم اتنے عظیم ہو، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ شیر نے کہا تم انسان کو دماغ سے شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ انسان تمہیں صرف دھوکہ نہیں بلکہ ہم سب کو شکست بھی دے سکتے ہیں جو اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یہاں تک کہ بڑے بڑے پنجوں ساتھ بھی دشمن کو شکست نہیں دے سکتے۔ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، تکبر کرنے والے بڑے بدبخت ہیں۔ ادھر بلیجیک میں ترگت عثمان سے کہتا ہے ہم نے کھوئی ہوئی زمینیں واپس لے لیں الحمدللہ عثمان بے۔ عثمان کہتا ہے بے شک ہم نے لے لیں وہ زمینیں جو تمہاری وجہ سے کھو گئی تھیں۔ ترگت کہتا ہے میری وجہ سے؟
ٹھیک ہے، یہ میری غلطی تھی لیکن اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ عثمان کہتا ہے اس راکھ کا سبب تم بنے، شعلے پر پانی ڈالنے پر فخر نہ کرو۔ ترگت کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری مدد قبول نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، میں نے وہی کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ جب تک ہمارا مقصد ایک ہے ہم جتنا کر سکتے ہیں کریں گے۔ عثمان کہتا ہے ہمارا مقصد ایک ہی ہے لیکن ہمارا رستہ الگ ہے، آپ نے اس کا انتخاب کیا۔ ترگت کہتا ہے میں ناراض تھا، میرے بھائی کی ناانصافی کی وجہ سے میں ناراض تھا۔ غصہ وہ کام کرواتا ہے جس پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ عثمان کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن اب اپنی غلطیوں پر ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، انتخاب ہو گیا، فیصلے مقرر ہیں، تم اپنے رستے پر چلو، میں اپنے رستے پر۔ ترگت کہتا ہے غصہ، جو چاہے وہ کریں، ٹھیک ہے میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ جان لیں کہ میں آپ کے خلاف نہیں کھڑا ہوں گا کبھی بھی۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو جان لے کہ میں وہاں موجود ہوں گا جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ عثمان کہتا ہے سلامت رہو۔ ادھر سوغوت میں اولف غصے سے دوڑتا ہوا والدہ سلطانہ کے سامنے آتا ہے۔ اسمیحان کہتی ہے تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ تم کیا سوچ رہے تھے اولف؟ اولف کہتا ہے جو قلعے آپ نے مجھے دیے اب عثمان کے ہیں۔ اسمیحان کہتی ہے یہ کیا بکواس ہے؟ کہتا ہے مجھے احمق مت سمجھیں، یہ ہے آپ کی مہر۔ عثمان نے قلعے لے لیے آپ کی مہر کے ساتھ۔ کہتی ہے عثمان تو اس لیے تم نے میری مہر چرائی؟ اولف کہتا ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اسمیحان غصے میں کہتی ہے عثمان نے تم سے کہا کہ قلعے سے نکل جاؤ اور تم نکل گئے، تم اس سے لڑے بھی نہیں، کیا تم ڈر گئے؟ کیا تم اتنے کمزور ہو کہ عثمان سے نہیں لڑ سکے؟ اولف کہتا ہے کھیل مت کھیلیں، آپ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے سلطانہ، وہ آدمی جو آپ نے مجھے دیے تھے وہ عثمان کی طرف ہو گئے، آپ نے میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا، لیکن تم سب کے سب میری طاقت دیکھو گے۔ اسمیحان کہتی ہے ہوش میں آؤ، عثمان نے یہ منصوبہ بنایا تھا، اگر قلعے عثمان کو دینے ہوتے تو میں خود آ کر تمہیں رخصت کرتی۔ عثمان تم نے چوری کی اور بغاوت کی، میں قسم کھاتی ہوں کہ ینی شہر کو تمہارے اوپر پلٹ دوں گی، میں تمہارے جسم کو ینی شہر کے دروازے پر لٹکا دوں گی۔ کہتی ہے عثمان پہلے میں تمہارا دل چیروں گی، یعنی اب وہ سوغوت میں ہی شیخ ادب علی کو قید کرنے والی ہے۔